اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے، کوہ طور پر گئے ہیں، جیسے ہی وہ درخت کے پاس آنا چاہتے ہیں، وہ درخت کے کنارے کنارے ایک روشنی کا ہالہ گردش کر رہا تھا، آواز آ رہی ہے، یا موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین۔ رات کی تاریکی ہے اور چاروں طرف اندھیرا ہے، صرف اسی درخت کے کنارے کنارے وہ آگ گھوم رہی ہے ایسے۔ ڈر گئے تھے دیکھ کر کے، اس میں سے آواز آ رہی ہے، اور جیسے آگے بڑھے، آگے آؤ، آگے بڑھے، کہا جوتے اتار دو، وہیں پر وہیں جوتے اتار دو، انی انا ربک، میں تمہارا رب بول رہا ہوں، فخلع نعلیک، اپنی جوتیاں اتار دو، انک بالوادی المقدس طویٰ، تم وادی مقدس طویٰ کے اندر ہو۔ یہ جوتیاں کیوں اتروائیں؟ جوتی کا تعلق دنیا سے ہے، اترک الدنیا وزخرفاتها الفانیہ، یہ فانی جو رونق ہے دنیا کی، اور دنیا وہیں پر اتار کر کے آؤ، فانت موہل لامر جلل، آپ کو بڑی چیز کے لیے بنایا گیا ہے، بڑی چیز کے لیے تیار کیا گیا، دنیا کے لیے نہیں۔ وہاں اخترتک، میں نے تم کو چوائس کیا ہے، سلیکٹ کیا ہے میں نے تم کو، فاستمع لما یوحیٰ، جو وحی کی جاتی ہے اس کو سنو۔ کیا انداز ہے، اللہ اکبر، کمال ہے۔ انی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی، بے شک میں اللہ ہوں، میرے علاوہ کوئی معبود نہیں، تو میری عبادت کرو، واقم الصلاۃ لذکری۔ دیکھو توحید کے بعد فوراً نماز کا تذکرہ ہے، اس کا مطلب ایمان کا سب سے بڑا مظہر نماز ہے، توحید کے بعد سب سے اہم چیز نماز ہے۔ فاعبدنی کے بعد اقم الصلاۃ لذکری، جی سب سے بڑا ذکر ہے یہ، توحید کے بعد سب سے بڑی عبادت نماز ہے۔ اس کے بعد حکم ہوتا ہے موسیٰ کو کہ تم جاؤ فرعون کے پاس، جی تم اور تمہارا بھائی دونوں جاؤ، اذهب انت واخوک، تم اور تمہارا بھائی ہارون دونوں جاؤ۔ اس میں ایک مفسر کہتا ہے کہ العمل الاجتماعی، العمل جماعی خیر من العمل الفردی، انفرادی کام سے بہتر اجتماعی کام ہوتا ہے۔ آدمی تنہا کوئی کام کرے اس سے افضل ہوتا ہے سب مل کر کے کرے، اور اسلام اپنے ماننے والوں کو اجتماعی زندگی گزارنے کی تلقین کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے فالعمل الجماعی خیر افضل من العمل الفردی، انفرادی عمل سے افضل اجتماعی عمل ہے۔ تو تم اور تمہارا بھائی دونوں مل کر کے جاؤ، تو دین کی دعوت ہو یا کوئی دنیا کا کام ہو، اجتماعی عمل زیادہ بہتر ہوتا ہے، سب مل کر کے کام کریں، جماعت کے ساتھ کریں۔ جی اس میں 3 بدبختوں کا تذکرہ ہے، 3 اشقیاء کا، اس لیے کہ کہا گیا نا کہ قرآن اس لیے نہیں نازل ہوا کہ آپ شقی ہو جائیں، 3 انلکی لوگ ہیں، 3 انلکی لوگ ہیں۔ کیا کتاب ہے! ایک انلکی ہے فرعون، جس کا تذکرہ اس میں کیا گیا، بدبخت، موسیٰ علیہ السلام کی بات پر ایمان نہیں لایا، ایک انلکی وہ ہے۔ اور دوسرے کا تذکرہ کیا گیا ابلیس، اس کا تذکرہ یہاں ہے، اور تیسرے سامری، اس کا تذکرہ کیا۔ یہ ایک عجیب و غریب مخلوق ہے، یہ حضرت موسیٰ کے ساتھ جب آپ نکلے تھے مصر سے، یہ بھی ساتھ ہو گیا، منافق تھا یہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو کوہ طور پر گئے تو اس نے یہاں کے کمزور اعتقاد والے مردوں کو اور عورتوں کو اپنے جھانسے میں لے کر کے سارا سونا اکٹھا کیا اور ایک بچڑا بنا دیا، اور اس طرح بنایا کہ جب ہوا اندر جاتی اور جب وہاں سے نکلتی تو جیسے بیل کی آواز ہوتی تھی ایسے نکلتی تھی۔ کہا یہ معبود ہے تمہارا، وہ وہاں لینے کے لیے کیا گیا ہے موسیٰ، یا موسیٰ کا بھی معبود، وَإِلَٰهُكُمْ وَإِلَٰهُ موسیٰ، یہ تمہارا بھی معبود اور موسیٰ کا بھی معبود، وہاں کوہ طور پر کیا لینے کے لیے گیا ہے موسیٰ، یہ سب گمراہ کر دیا۔ سارے لوگوں کو اس نے بچڑے کی پرستش میں لگا دیا اس بدماش نے۔ تو ایک ہے فرعون، اور دوسرے ہے شیطان، اور تیسرے ہے سامری۔ اور عجیب بات یہ ہے تینوں کے بارے میں، انہم لن یکتفوا بشقائہم بل سعوا الی اشقاء غیرہم، یہ خود بھی بدبخت ہوئے اور کوشش کی کہ دوسرے لوگ بھی بدبخت ہو جائے۔ ایک ہوتا ہے آدمی خود بدبخت ہو جائے، اور ایک ہے خود بدبخت ہو جائے۔ دنیا کیا اندھا کیا چاہے، 2 آنکھیں، لیکن وہ چاہتا پوری دنیا اندھی ہو جائے۔ خود تو اندھا ہے ہی، چاہتا ہے پوری دنیا اندھی ہو جائے۔ تو یہ ایسے ہی اندھے تھے، یہ چاہتے تھے پوری دنیا اندھی ہو جائے۔ انہوں نے اپنی بدبختی پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ انہوں نے کوشش کی کہ دوسرے لوگ بھی بدبخت ہو جائے۔ کیا
وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِي، سامری خود گمراہ تھا، اور گمراہ کر دیا ان کو سامری نے. دیکھو خود گمراہ ہوا، گمراہ کر دے رہا. اچھا وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ، دیکھو فرعون نے گمراہ کیا، خود تو گمراہ تھا، گمراہ کیا. اور شیطان فَوَسْوَسَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ، خود گمراہ تھا، اور حضرت آدم علیہ السلام کو بھی اس نے گمراہ کیا اور جنت سے نکلوا دیا. یہ تین ہستیاں ایسی ہیں کہ خود بدبخت ہیں اور دوسروں کو بدبخت بنانے میں پوری لائف. دونوں نے تو لگا دی، چلے گئے، ایک اب بھی لگا رہا ہے، مسلسل لگا رہا ہے. کون؟ شیطان. اللہ اکبر. ایک نکتہ بطور خاص ہے، یہ بھی معجزہ ہے، اس لیے کہ قرآن کی ساری باتیں حیرت انگیز ہیں، اس مختصر سے وقت میں بتا ہی نہیں جا سکتے. سونے کو کتنا بھی آپ آگ میں ڈالو وہ راکھ نہیں بنے گا. سونے کی خصوصیت ہی نہیں ہے کہ راکھ بنے گا، وہ ہوتا ہی نہیں. اس لیے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا سونا ایسی چیز ہے، وہ بھٹی میں ڈالو تو اس کا رنگ، اس کا تغیر نہیں ہوتا، تبدیلی نہیں ہوتی، اور دوسرے اس کا وزن کم نہیں ہوتا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ انہوں نے کہا یہ جو تو نے بچڑا بنایا نا سونے کا، میں اسے جلا کر راکھ کر دوں گا، اور راکھ کرنے کے بعد اسے سمندر میں پھینکوا دوں گا. سونا راکھ نہیں ہوتا، لیکن وہاں راکھ ہو گیا تھا. یہ معجزہ ہے، یہ کوئی نہیں بنا سکتا ایسا، کوئی نہیں کر سکتا ایسا. سونا راکھ بنتا ہی نہیں ہے، سونے کو کتنا بھی تپاؤ راکھ بنے گا ہی نہیں. یہ معجزہ ہے حضرت موسیٰ کے ہاتھوں. اللہ اکبر، سونا راکھ بن جائے، اٹ از اے میریکل، میریکل. اور قرآن حکیم ٹوٹل میریکل ہے، جو بات کہتا ہے وہ میریکل ہے.